بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سورة التوبہ نمبر 71. آج کی نشست ایک خاص نشست ہے جس کا عنوان مؤدبانہ گزارش ہے. یہ مؤدبانہ گزارش خاص لوگوں کے لیے ہے، اپنے پیاروں کے لیے ہے. میرے لیے خاص اس لیے ہیں کہ ان کا میرے اوپر خاص احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی کے ذریعے راہ راست دکھائی ہے. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. اور جو لوگوں کا ناشکرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ناشکرہ ہے. یہ خاص اور پیارے لوگ اہل حدیث ہیں. ان میں سے بعض وہ اہل حدیث علماء، طلاب علم اور دعات جو دعوت اور تبلیغ کے کام میں منسلک ہیں. یہ خاص نشست ان کے لیے ہے جو ان لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون یا دفاع کرتے ہیں جو راہ راست سے دور ہیں. مثلا سید ابو العلا المودودی اور جماعت اسلامی، ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیم اسلامی، ڈاکٹر ذاکر نائک اور IRF وغیرہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون یا دفاع کرتے ہیں. میرا حسن ظن ہے کہ میرے ان قابل احترام بھائیوں کو ان لوگوں کی غلطیوں کا علم نہیں. اور میرا فرض ہے کہ جو میں ان لوگوں کے تعلق سے جانتا ہوں وہ میں اپنے ان پیارے بھائیوں کو بھی خبر دوں اور دوسروں کو آگاہ کروں. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یاد رکھیں، وتواصوا بالحق. تواصوا دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا. نصیحت اگر آپ دیتے ہیں تو نصیحت کو قبول بھی کرنا چاہیے. اسے کہتے ہیں وتواصوا بالحق. اور اس عظیم حدیث پر غور و فکر کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم متفق علیہ. یاد رہے، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. نصیحت ہے تو دین باقی ہے، قائم ہے. نصیحت نہیں ہے تو پھر دین کا کچھ باقی رہتا نہیں ہے. اور سلف صالحین میں سے اس پیارے امام کے اس پیارے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الملائکۃ حراس السماء. فرشتے آسمان کے سپاہی یا محافظ ہیں. واصحاب الحدیث حراس الارض. اور اصحاب حدیث اور اہل حدیث جو ہیں وہ زمین کے سپاہی ہیں، زمین کی محافظ ہیں. آسمان کے فرشتے شیاطین سے آسمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اصحاب الحدیث اہل حدیث زمین پر زمین کی حفاظت کرتے ہیں. شیاطین الانس
اور شیاطین الجن سے. یاد رہے اصحاب الحدیث حراس الارض. اور سلف کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے اس عظیم امام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میرے مؤدبانہ گزارش ان 4 چیزوں پر قائم ہے: اللہ تعالیٰ کا فرمان، آپ وسلم کا فرمان، اور امام سفیان ثوری کا یہ قول جو میں نے بیان کیا ہے، اور اس عظیم امام کا جو سلف کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں الشیخ العلامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں وَلَوْ سَكَتَ أَهْلُ الْحَقِّ عَنْ بَيَانِهِ لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون بإثم الكتمان. اگر اہل حق خاموشی اختیار کرتے رہیں حق کو بیان کرنے سے تو غلطیاں کرنے والے غلطیاں کرتے رہیں گے اور دوسرے لوگ ان کی تقلید کرتے رہیں گے، اور جو لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ حق کو چھپانے کی وجہ سے جرمدار رہیں گے اور ان کو اس گناہ کی سزا ملے گی، اس گناہ اور اس اثم کے گناہ کی سزا ملے گی. یاد رہے وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون بإثم الكتمان. جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے اور خاص طور پر جیسے میں بیان کروں گا جس غلطی کا تعلق عقیدے سے ہے، منہج سے ہے، جس غلطی کا تعلق ارکان ایمان سے ہے اور اصول عقیدہ سے ہے، ایسی غلطی کوئی عام یا معمولی غلطی نہیں ہوتی. اور جب کوئی عالم غلطی کرتا ہے اور اس غلطی کی تصحیح نہ کی جائے تو پھر باطل عام ہو جاتا ہے، اور جو لوگ حق جانتے ہیں اگر وہ خاموشی اختیار کرتے رہیں اور حق کو بیان کرنے سے قاصر رہیں تو پھر باطل ہی کا رواج ہوگا، باطل ہی عام ہوگا، اور حق اور اہل حق کے ساتھ خاموشی اختیار کرتے ہوئے حق کو دباتے ہی رہیں گے، اور اس دنیا میں پھر باطل ہی کا رواج ہوگا اور باطل ہی عام ہو جائے گا، اور حق تک جو عوام الناس ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، وہ حق تک پہنچنے سے محروم رہیں گے اور قاصر رہیں گے. میں نے جب ان 3 لوگوں کے تعلق سے بات کی تو سب سے زیادہ مخالفت ہمارے اپنے پیاروں نے ہی کی ہے. بعض اہل حدیث طلاب علم اور دعات نے یہ کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، بیچارے اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو کام کرنے دیجئے، کیوں لوگوں کو منع کرتے ہو ان سے. تو میں نے سوچا کہ میں ان بھائیوں سے اور ان جیسے دوسرے بھائیوں سے ایک مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حق کی پہچان لوگوں سے نہیں ہوتی، لوگوں کی پہچان حق سے ہوتی ہے. اور امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قول کہ یہ علم دین ہے، بس تم لوگ دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، کس سے لے رہے ہو. کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان سے دین لیا جائے؟ اگر ان کی غلطیاں معمولی سی غلطیاں ہیں جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا تو پھر تو
خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر انسان سے ہو ہی جاتی ہیں، فروعی مسائل میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس میں بھی نصیحت کی جاتی ہے، خاموشی اختیار کی جاتی ہے، یہ حق بات ہے۔ لیکن اگر ہمارے یہ پیارے ساتھی کہتے ہیں اس میں خاموشی اختیار کریں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر فروعی مسئلے میں کوئی غلطی ہے، بشر سے ہو جاتی، علماء سے ہو جاتی ہے، اختلاف صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا، اس بہترین زمانے میں بھی تھا فروعی مسائل میں، لیکن میں آج جو باتیں کروں گا ان میں سے فروعی مسئلہ میں بیان نہیں کروں گا کوئی بھی انشاءاللہ۔ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا تعلق ارکان ایمان اور اصول عقیدہ سے ہے، اور ان مسائل میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں تھا۔ جیسے میں نے عرض کی، میرا حسن ظن ہے کہ میرے ان بھائیوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اور جن بھائیوں کو بعض چیزوں کا علم ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ باتیں کتنی بڑی خطرے کی حامل ہیں، کتنی سنگین باتیں ہیں، اور بعض محترم بھائیوں کو، بعض دعات کو یہ غلط بیان کی گئی ہے کہ بعض ان میں سے بعض رجوع کر چکے ہیں اپنے ان اقوال سے، اور میں پرانی باتیں بیان کرتا رہتا ہوں۔ یہ بات آگے انشاءاللہ غلط فہمی میں بیان کروں گا، لیکن یہ ساری باتیں بیچ میں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں چند غلطیاں ان لوگوں کی جن کا میں نے ذکر کیا۔ سید ابو العلا المودودی، ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد۔ سید ابو العلا المودودی ان کی تصنیفات سے ان کی فکر واضح ہوتی ہے۔ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر، نظریات باقی رہ جاتے ہیں، اور ان کی نظریات، ان کی فکر، ان کا منہج، ان کا عقیدہ ان کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی چند غلطیاں جو ان سے ہوئی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ غلطیاں جو ہیں معمولی سی غلطیاں ہیں اللہ کے لیے، یہ بات اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے ہو رہی ہے، اور دین کی جو بنیاد ہے، جو عقیدہ ہے، اس کے تعلق سے ہو رہی ہے۔ ان غلطیوں کو آپ دیکھیں اور پھر سوچیں کیا ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا یا ان کا دفاع کرنا شرعاً جائز ہے؟ وہ یہ ساری بات جو میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ لوگوں سے ہی سیکھی ہے کہ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، حق کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے، اور باطل کو بے نقاب کیسے کیا جاتا ہے۔ سید ابو العلا المودودی جو ہیں عقیدتاً اشعری ماتوریدی ہیں، اور اشاعرہ اور ماتوریدیت جیسے کہ ہر طالب علم اور ہر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والا جو علم کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے، اور بغیر علم کے دعوت دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا جائز نہیں ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اشاعرہ اور ماتوریدیہ سے واقف ہیں ان کے عقیدے سے اور منہج سے، وہ لوگ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معمولی غلطیاں ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اشاعرہ ماتوریدیہ اہل سنت جماعت میں ایسے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر تفہیم القرآن میں اور بعض اور تصنیفات میں دو تین مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی کس طریقے سے تعویل کی گئی ہے، جیسے کہ اشاعرہ کرتے رہتے ہیں۔ سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوئے۔
عرش پر مستوی ہونے اور جو افروز ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک حقیقتاً استواء ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، اور یہ قانون ہے اور یہ شرطیں ہیں. عرش پر جلوہ افروز ہوئے یعنی حقیقتاً مستوی نہیں ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. سورۃ الفجر میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو حرکت نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا. السلام رحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ حرکت کرتے ہیں، یہ کیفیت ہے آنے کی، اور کیفیت میں پہلے عرض کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جب راستہ ہی اشعریت کا اپنایا، ماتریدیت کا اپنایا، اہل کلام کا اپنایا اور عقل کو مقدم کیا قرآن اور سنت پر، جیسے کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے اسی راستے کو اختیار کرنے والے جہمی، معتزلی، کلابی، اشعری، ماتریدی اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے، عقلانی لوگوں نے یہ راستے اپنائے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی، آج وہی بات کی جو وہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے تعلق سے آپ تفہیم قرآن دیکھ لیں، دست قدرت، قدرت کے لفظ سے ترجمہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا انکار کرنا رسول جماعت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، اور ایک جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا حقیقتاً ہاتھ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہے، اس کی ایک مرتبہ بھی اپنی تفہیم القرآن میں بیان نہیں فرمایا، جیسا کہ اہل سنت جماعت کا طریقہ رہا ہے. الایمان باللہ ارکان ایمان کا پہلا رکن ہے، اور توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. یہ معمولی غلطیاں ہیں. اور پھر توحید حاکمیت پر اصرار کرنا، توحید کی چوتھی قسم بیان کر کے توحید حاکمیت پر اصرار کرنا اور ان کے عقیدے کی بنیاد، ان کے نظریات کی بنیاد اسی توحید حاکمیت کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. اور اس کے ثبوت کے لیے آپ دیکھیں حقیقت الجہاد، یہ ان کی تصنیف ہے، چھوٹا سا کتاب چاہیے. جہاد کی حقیقت بیان کرتے ہوئے آپ دیکھیں ذرا، یہ پہلا صفحہ ہے جو یہاں پہ یعنی کور کے ساتھ پیج نمبر 3 نظر آ رہا ہے. لکھتے ہیں مختصر الفاظ میں تو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت مٹا کر خدائے واحد کی حکومت قائم کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے. اسے جہاد کہتے ہیں. اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کے سب اسی کام کی تیاری کے لیے ہیں. ارکان اسلام وہ جہاد کی تیاری کے لیے. اور جہاد کیا ہے؟ کہ انسان پر سے انسان کی حکومت مٹا کر خدا واحد کی حکومت قائم کرنا ہے. چھوٹا سا کتاب سے دیکھیں آگے کیا لکھتے ہیں. لیکن اگر حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر کے زبردستی زنا کو بند کر دیا جائے تو لوگ خود بخود حرام کے راستے کو چھوڑ کر حلال کا راستہ اختیار کر لیں گے. اقتدار زبردستی لینا ہے، حکومت اپنے ہاتھ میں زبردستی لینی ہے.
پھر آگے لکھتے ہیں ہاں اقتدار ہاتھ میں لے کر آپ بزور ان کی شرارتوں کا خاتمہ کر دیں تو ان ساری خرابیوں کا انسداد ہو سکتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 7 میں البتہ حکومت کا زور آپ کے پاس ہو تو یہ سب کچھ ہونا ممکن ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 8 میں خلق خدا کی اصلاح ہو تو اس کے لیے محض واعظ و ناصح بن کر کام کرنا کافی نہیں ہے، اسے اٹھنا چاہیے اور غلط اصول کی حکومت کا خاتمہ کر کے غلط کاروں کے ہاتھ سے اقتدار چھین کر صحیح اصول اور صحیح طریقے کی حکومت قائم کرنی چاہیے۔ پھر صفحہ نمبر 11 میں دیکھیں لکھتے ہیں خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو، حکومت کے غلط اصول کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو، نہ خدا ترس اور شتر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کا اقتدار چھین لو اور بندگان خدا کی رہنمائی اور سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری و جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو، اسی کوشش و اسی جد و جہد کا نام جہاد ہے۔ پھر آگے لکھتے صفحہ 14 میں لڑ کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کر دو، لڑ کر حکومت کے باغیوں کو خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کر دو اور خلافت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ آخر تک پھر بیان کرتے ہیں۔ 5 مرتبہ اس چھوٹے سے رسالے میں کھلم کھلا خروج کی دعوت، انقلاب کی دعوت، فساد اور انتشار کی دعوت۔ یہ خوارج کا منہج نہیں تو کس کا منہج ہے؟ منہج خوارج کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ کل وہ نعرہ لگاتے تھے ان الحکم الا للہ، آج یہ بھی وہی نعرہ لگاتے ہیں، اور واللہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے دین کا قیام ہو۔ وہ کیسا مومن ہو جو غیر اللہ کے قانون کے نفاذ کو بہتر سمجھتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، یا جائز سمجھتا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ پتہ ہے جو غیر اللہ کے قوانین کا نفاذ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے شرعی راستہ چھوڑ کر، سلف صالح منہج کو چھوڑ کر اہل بدعت کے منہج کو اپنانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ توحید کے تعلق سے کلمہ توحید کا معنی جو ان کی تصنیفات سے سامنے آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرماتے خلافت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جن والانس کو کیوں پیدا کیا گیا؟ خلافت کو قائم کرنے کے لیے۔ توحید حاکمیت ہی اصل توحید ہے، توحید کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اس لیے بھیجے کہ توحید حاکمیت کا قیام ہو۔ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو واللہ واضح الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ توحید عبادت ہے یا توحید حاکمیت ہے؟ میرے توحید حاکمیت توحید ربوبیت کا حصہ ہے، توحید الوہیت کا حصہ ہے، اسماء و صفات کا حصہ، تینوں کا حصہ ہے، ان سے خارج نہیں ہے، کوئی چوتھی قسم کی توحید نہیں ہے۔ توحید حاکمیت ان تینوں توحید کے اندر معنی مفہوم موجود ہے اور کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن الگ سے چوتھی قسم کی توحید بیان کر کے پہلے 3 قسموں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی کے لیے جد و جہد کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر یہ تہمتیں لگانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو اسی توحید کے قیام کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں بھی اس لیے پیدا کیا ہے، کہ قرآن مجید کی تحریف نہیں ہے؟
اللہ تعالیٰ کے ایمان کے تعلق سے تو یہ بات ہے. دیکھتے رسولوں پر ایمان کے تعلق سے انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ان سے سنگین غلطیاں ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر یوسف علیہ السلام تفہیمات حصہ 2 صفحہ 122 میں فرماتے ہیں یہ محض وزیر مالیت کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں موسولینی کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر یوسف علیہ السلام موسولینی کی پوزیشن کی جیسے کی پوزیشن تھی, ڈکٹیٹر تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں تفہیمات حصہ صفحہ نمبر 294 میں فرماتے ہیں پھر اس اسرائیلی چرواہے کو بھی دیکھیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں اولو العزم من الرسل, اللہ کے لیے ذرا سمجھیں. فرماتے ہیں پھر اس اسرائیلی چرواہے کو بھی دیکھیے. اسرائیلی چرواہا جس سے وادی مقدس طویٰ میں بلا کر باتیں کی گئیں وہ بھی عام چرواہوں کی طرح نہ تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس طریقے سے پکارا جاتا ہے اسرائیلی چرواہا, نعوذ باللہ. تفہیم القرآن حصہ 2 حاشیے میں صفحہ 312 میں لکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام سے فریض رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی ہو گئی تھی یونس علیہ السلام سے. بس جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا. آخر میں لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں فرماتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344 میں حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول. فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اپنی بشری کمزوریوں سے مغلوب اور جاہلیت کے جذبے کا شکار ہو گئے تھے. ترجمان القرآن صفحہ نمبر 58 میں لکھتے ہیں انبیاء کرام سے قصور بھی ہو جاتے تھے اور انہیں سزا تک دی جاتی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں اب یہ عجیب ترین بات دیکھیں قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں صفحہ نمبر 136 آخری پیج میں دیکھیں. جب سورۃ النصر کے تعلق سے بات کی فرماتے ہیں لہذا اس کار عظیم کی انجام دہی پر اس کی تسبیح اور حمد و ثنا کرو اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس 23 سال کے زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما دے. کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوتاہیاں ہوئیں, خامیاں ہوئیں, اور کس معاملے میں؟ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوئیں. فرض چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. کوئی بھی فرض ہو, جب کوئی مسلمان عام مسلمان فرض چھوڑتا ہے کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں خامیاں ہوئی ہیں. کہاں سے غلطی لگی ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ نے حکم دیا استغفار کر. سیدنا عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے تھے, صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اکثر سیدنا عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ بلاتے تھے. تو کسی نے اعتراض کیا بھائی اس جیسے ہمارے بیٹے بھی تو ہیں نا چھوٹے, ان کو نہیں بلاتے, اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہو. کہ ابھی پتہ چلتا ہے کیا قابلیت ہے اس بچے کی.
کہتے سورۃ النصر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بعض سے پوچھا کہ ہر بندے نے اپنی رائے دی، بڑے صحابہ ہیں۔ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس صورت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، صورت میں کہیں پہ وفات کا ذکر ہے، مرنے کا ذکر ہے، کوئی لفظ دور سے بھی کوئی ہے ذکر، لیکن علم دیکھیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ قرآن سنت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں ہر نیک عمل کے خاتمے میں استغفار ہوتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، چھوٹے بچے نے کس طریقے سے سمجھا، نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں، حج میں استغفار پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، تو سمجھ آ گئی ہے۔ اس چھوٹے سے بچے سے بھی غلطی نہ ہو سکی، جو آج ایک بڑے علامہ سے، جیسے لوگ کہتے بڑے علامہ ہیں، اس اتنی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یہ معمولی غلطیاں میرے بھائیو اللہ کے لیے ارکان ایمان سے تعلق ہے کہ نہیں؟ حدیث کے انکار کے تعلق سے اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور بات کہتے ہیں، الجہاد فی اسلام صفحہ نمبر 174 میں کہتے ہیں لیکن وعظ و تلقین میں ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی۔ لیکن وعظ و تلقین میں ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ناکامی تھی دعوت میں، ناکام ہو گئے تھے، تو تلوار اسے اٹھے کیونکہ ناکام ہو گئے تھے، یا جہاد کا حکم پہلے نہیں تھا بعد میں آیا ہے؟ کیا آپ سے اپنی مرضی کرتے تھے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے مجھے نہیں پتا، یہ کون سا علم ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ ایسی باتیں کوئی عالم کر نہیں سکتا۔ جو قرآن اور سنت، جس کی بنیاد، جس کے علم کی بنیاد قرآن اور سنت پر قائم ہو، واللہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ ترجمان القرآن میں، رسائل و مسائل میں اور دیگر مختلف تصنیفات میں ان کی دجال کا انکار بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوا۔ میں حدیث کے انکار کے تعلق سے اب بات کر رہا ہوں میں، اور دجال کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ارکان ایمان میں سے آخرت پر ایمان، آخرت کی بڑی نشانوں میں سے دجال ایک نشانی ہے۔ کہتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں، یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ترجمان القرآن میں فرماتے ہیں لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح نہیں تھا، صرف گمان کرتے رہتے تھے نا، اندیشہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ حدیث کا انکار کی وجہ ان کا ایک نظریہ ہے جس کو انہوں نے تفہیمات جلد نمبر 1 صفحہ 360 میں بیان کیا ہے، مسلک اعتدال سے کے نام سے۔ مسلک اعتدال کہتے ہیں، اس کے بعد جب یہ صفحہ 361 سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد جب جزئیات اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کا ذوق اسے بتا دیتا ہے کہ کون سی چیز اسلام کے مزاج اور اس کی طبیعت سے مناسبت رکھتی ہے اور کون سی نہیں رکھتی۔
ذوق پہ ذرا ذوق انڈر لائن کرنا، ذوق کو، تو اس کا ذوق اسے بتا دیتا ہے کہ کون سی چیز اسلام کے مزاج اور اس کی طبیعت سے مناسبت رکھتی ہے اور کون سی نہیں رکھتی۔ روایات پر جب وہ نظر ڈالتا ہے تو ان میں بھی یہی کسوٹی رد و قبول کا معیار بن جاتی ہے۔ اسلام کا مزاج عین ذات نبوی کا مزاج ہے۔ جو شخص اسلام کے مزاج کو سمجھتا ہے اور جس نے کثرت کے ساتھ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا مطالعہ کیا ہوتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے کہ ان میں سے کون سا فعل میرے سرکار کا ہو سکتا ہے اور کون سی چیز سنت نبوی سے اقرب ہے۔ یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں ان کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی، ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلان مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے۔ یہ اس لیے کہ اس کی روح محمد میں گم اور اس کی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے۔ اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور وہ اسی طرح دیکھتا ہے اور سوچتا ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ دیکھا اور سوچا جائے۔ اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت، اب مزے کی بات دیکھیں، کہتے ہیں اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا۔ وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے مگر اس کے فیصلے کا دار و مدار اس پر نہیں ہوتا۔ وہ بسا اوقات ایک غریب ضعیف منقطع السند مطعون فیہ حدیث کو بھی لے لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر اس افتادہ پتھر کے اندر ہیرے کی جوت دیکھ لیتی ہے، اور بسا اوقات وہ ایک غیر معتل غیر شاذ متصل السند مقبول حدیث سے بھی اعراض کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس جامع ذری میں جو باد معنی بھری ہوئی ہے وہ اسے طبیعت اسلام اور مزاج نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی۔ یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے، پھر ذوق کی بات کرتے ہیں، اور کسی ضابطے کے تحت نہیں آتی نہ آ سکتی ہے، یہ بھی اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے اس میں اختلاف کی گنجائش پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ اسے کہتے ہیں ذوق۔ آپ سنتے ہیں اکثر میں ذوق کی بات کرتا رہتا ہوں، کشف ہے، وجد ہے، ذوق ہے، یہ ذوق ہے۔ یہ قاعدہ ہے مودودی صاحب کا حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے کا، اور خود بھی کہتے ہیں اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ کوئی ضابطہ، کوئی قانون جو نہیں ہے نا۔ کیا قانون ہے؟ میرا ذوق آپ کے برابر ہے؟ دو لوگوں کا ذوق برابر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ذوق کی بنیاد جانتے کیا ہے؟ عقل ہے۔ آپ عقل سے سمجھتے ہیں، عقل سے سوچتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کا ذوق ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کا ذوق ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے میرا ذوق ہے۔ محدثین نے زندگی آپ نے لوٹا دی۔ امام بخاری نے 1,000,000 درہم اس علم حدیث کے لیے اللہ کے لیے وقف کر دیا، قربان کر دیا۔ 16 سال میں صحیح بخاری کو لکھا، اور صحیح بخاری کے احادیث دجال کے تعلق سے یا دوسری احادیث اپنے ذوق کے مطابق دیکھتے ہیں، عقل پہ تولتے ہیں، جس حدیث کا دل کرتا ہے ان کا ذوق کہتا ہے ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، اور جو حدیث ان کے ذوق ان کے عقل کے مطابق نہیں ہوتی فوراً 2 لفظوں میں رد کر دیتے ہیں۔ یہ معیار ہے، اور یہ ضوابط اور قوانین حدیث کی تصحیح اور تضعیف کے۔ بہرحال اتنا کافی ہے، میرا خیال ہے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ ہمارے بھائی، پیارے بھائی سمجھدار الحمدللہ، معاملات کو سمجھتے ہیں۔ میں اور مسائل پہ بات نہیں کروں گا، لیکن آپ اس میں سے یہ دیکھ لیں کہ منہج خوارج کا اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں، فروع میں حنفیوں، تو آپ خود بھی جانتے ہیں، ایک طرف آپ حنفیوں سے سخت مخالفت کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہ تضاد میں نہیں جانتا کیوں ہے، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں، غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے تعلق سے میں پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور اکثر ہمارے بھائی جو ہیں وہ ان کی غلطیوں سے ناواقف ہیں۔ میں نے جس سے بھی بات کی، سچ بات ہے کہ
یعنی ان کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی اور زبان پر تعجب کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا کہتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اکثر دروس انگلش میں ہیں اور ہمارے جو پیارے بھائی ہیں انگلش میں دروس نہیں سنتے یا بہت کم سنتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا کہتے ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیں آپ کے ارکان ایمان سے میں مسائل بیان کروں گا جن کا تعلق عقیدہ اور منہج سے ہے. ان سے پوچھا گیا، کس نے سوال کیا، جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر وہ انسان کی شکل اختیار کر کے زمین پر نازل کیوں نہیں ہو سکتا، اس پر قادر کیوں نہیں ہے؟ کسی کرسچن نے یہ سوال کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیچرل ہے، سپر نیچرل نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ میں عام طور پہ 3 سوال کیا کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وضاحت کے ساتھ اس معاملے کو سمجھ لیں. اب وضاحت ذرا دیکھیں، ذرا عجیب سی وضاحت ہے. پہلا سوال میرا یہ ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بے شک. دوسرا سوال میں انہی سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فنا کر سکتے ہیں؟ جواب میں بے شک، جی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فنا کر سکتے ہیں. میرا تیسرا سوال ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے، ان کی بات ہو رہی ہے. تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے جس کو وہ فنا نہ کر سکے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کہتے اب وہ جال میں پھنس گئے ہیں. اگر بے شک میں جواب دیتے ہیں تو دوسرے جواب کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اگر نا میں جواب دیتے ہیں تو پہلے جواب کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ اس لیے جال میں پھنسے ہیں کیونکہ یہ لاجک کو استعمال نہیں کرتے، منطق کو استعمال نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بڑی خطرناک بات، آگے کہتے ہیں اور میں 1000 چیز جانتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، اور میں ایسی 1000 چیز جانتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایک لمبا انسان پیدا کر سکتا ہے، چھوٹا انسان بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن بیک وقت لمبا چھوٹا انسان پیدا نہیں کر سکتا، اس پہ قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ موٹا انسان پیدا کر سکتا ہے، دبلا پتلا بھی انسان پیدا کر سکتا ہے، لیکن بیک وقت موٹا اور دبلا پتلا نہیں پیدا کر سکتا، اس پہ قادر نہیں ہے. اور یہ بھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولتا تو پھر رب نہ رہتا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے. بلکہ قرآن مجید میں یہ بات ضرور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوی ہے، ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی بیان کر رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قوی، تو قدیر کو قوی کا معنی دے رہے ہیں. قوی اللہ تعالیٰ کے القوی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اور طاقت اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے قوت، اور قدرت بھی القدر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، القادر، القدیر، المقتدر، یہ 3 نام اللہ تعالیٰ کے جو ثابت ہے قرآن مجید میں. اور قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ میں نے کب القدیر فرمانا ہے، کب قوی فرمانا ہے؟ القوی المتین نے فرمایا کہ نہیں قرآن مجید میں؟ وہو الرزاق ذو القوۃ المتین ہے کہ نہیں؟ ذو القدرہ کیوں نہیں فرمایا؟ اور جب ان علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قوی کیوں نہیں فرمایا؟ جو عربی زبان اور بلاغت کو جانتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہی حق ہے، ایسے ہونا چاہیے تھا. لیکن جس کو علم ہی نہیں، جہالت کے دلدل میں جو غرق ہے، وہ تو ایسے ہی پھر کہیں گے. آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ صرف وہ کر سکتا ہے جو ربوبی ہو، الہی ہو، یعنی جو ایک رب اور ایک الہ کر سکتا ہے. اور کیونکہ اللہ فرماتے فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. بہرحال اسی پر غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ 1000 چیز پر قادر نہیں ہے. کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ میرے بھائی کبھی آپ نے ہندو کو سنا ہے؟ ہندو کو
جس نے یہ کہا کہ رام ایک چیز پر قادر نہیں ہے یا اس کا بت، اس کو یقین پتہ ہے اس کو یہ بت جو ہم اپنے ہاتھوں سے ہم بناتے ہیں اور ان سے ہم مانگتے ہیں. کبھی آپ نے کسی ہندو سے سنا ہے، کسی کرسچن سے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک چیز پر قادر نہیں ہے؟ اور ایک مسلمان داعی جس کی دعوت پوری دنیا میں معروف اور مشہور ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں جو توحید کا تیسرا حصہ ہے، توحید الاسماء و صفات، اللہ تعالیٰ پر ایمان، ارکان ایمان کا پہلا رکن ہے، اس میں اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے. کیا یہ معمولی غلطی ہے؟ اور یہ بات انہوں نے کہی ہے. کیا قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے؟ ان کا معروف لیکچر آج بھی موجود ہے، ریکارڈڈ ہے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا، کہا یہ پرانی بات ہے. تو میں یہ عرض کر دوں، نئی بات دکھا دے مجھے جس میں آج کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، میرا ایمان ہے، یقین ہے. کوئی اس چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. تو پھر ان چیزوں کا کیا جواب ہے؟ جواب میں کبھی دوں گا انشاءاللہ. میں ابھی نصیحت کے موڈ میں ہوں، رد کے موڈ میں نہیں ہوں. اور میں نے ہمیشہ سے نصیحت کی ہے. رد میں نے ڈاکٹر صاحب کا ابھی تک نہیں کیا. ایک اور بھی غلط فہمی میں بتا دوں ابھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے نصیحت کیوں نہیں کی. پہلی بات ہے کہ نصیحت کرنا لازمی نہیں ہے. جب غلطی اتنی سنگین ہو تو اس کا جواب بھی، اس کی وضاحت بھی فوراً کی جاتی ہے، بعد میں نصیحت کی جاتی ہے، تاکہ لوگ اس غلطی سے بچ جائیں، اپنے نظریات، اپنے عقیدے کو درست کر لیں. اور پھر رہی نصیحت کی بات، چھٹا سال ہے واللہ، جو میرے قریبی ساتھی وہ جانتے ہیں، یہ چھٹا سال ہے. میں نے خط لکھے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کو ہاتھ میں بھی دیا ہے، IRF کو الگ سے بھیجا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ الگ سے بھیجا ہے. واللہ آج تک کوئی جواب نہیں ہے، آج تک کوئی جواب نہیں ہے. انہی چیزوں کو میں نے نشاندہی کی ہے. ایک وہ دبانہ گزارش کی ہے ان سے الگ سے، ابھی میں آپ سے کر رہا ہوں، ان سے وہ دبانہ گزارش الگ سے میں نے کی ہے. صرف 10 منٹ میں نے ٹیلی فون میں بات کرنے کی کوشش، صرف 10 منٹ کہتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ہوتے وہ تواصو بالحق اسے کہتے ہیں. پوری دنیا کے پاس، پوری دنیا کو دعوت دینے کا آپ کے پاس ہمیشہ وقت رہتا ہے، زندگی وقف کر دی ہے. جب اپنی باری آئی کچھ سننے کی تو میرے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہے. کہاں کا انصاف؟ اسے کہتے تواصو بالحق. تواصو دو طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا کہ میں صرف لوگوں کو بتاتا رہوں، نصیحت کرتا رہوں، میں جیسا بھی جو بھی کرتا ہوں میں حق پہ ہوں ہمیشہ. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ معمولی غلطی ہے یہ. دوسری غلطی دیکھیں ارکان ایمان کے تعلق سے. ان سے سوال کیا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہے اور آخرت پر بھی اس کا ایمان ہے اور اچھے کام بھی کرتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آیا، کیا ایسے شخص جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ارکان ایمان کا الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان. اور سب سے اہم مسئلہ رسولوں پر ایمان. آپ سے خاتمیت پر ایمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. جواب میں فرماتے ہیں قرآن مجید سورۃ النساء، چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 48 اور 116. یہ چیپٹر نمبر کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، قرآن مجید ویسے بیان کر جیسے کہ بائبل کو بیان کیا جاتا ہے نا. اور یہ بھی شرعاً جائز نہیں میرے بھائی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اس کا ایک وجود ہے، اس میں یہ چیپٹر ویپٹر نہیں ہوتے. قرآن مجید کو بیان کرنا ہے تو ویسے بیان کریں جیسے سلف صالح بیان کرتے تھے. سورت کا نام ہے، پھر آیت نمبر ہے. یہ چیپٹر کی بات کہاں سے آئی؟ نمبرنگ کہاں سے آئی؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں چلو اگر آپ بائبل سے ٹیلی کر کے لوگوں کو سکھانا چاہتے ہو الگ بات ہے، لیکن سلف سے جو طریقہ ثابت ہے وہ یہ نہیں ہے. یہ میرا مقصد نہیں ہے. لیکن دیکھیں اب دلیل بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا وہ شرک ہے. ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ 100% معاف نہیں کرتا وہ شرک ہے. بس اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے ہو، کیا جنت میں جا سکتے ہو؟ اس میں بہت تھوڑا سا چانس ہے، 0.00001% کا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا 100%، لیکن 0.00001% چانس ہے جنت میں جانے کا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص برج دبئی سے پھلانگ لگے اوپر سے کودے تو کیا وہ زندہ بچ سکتا ہے؟ اس کے بچنے کے چانسز 0.00001% ہے. اور یہ انہوں نے اسلام کے تعلق سے سوال جواب کی نشست میں جو دبئی میں منعقد ہوا تھا ان کا لیکچر غالباً 2010 میں،
یہ وہاں پر انہوں نے یہ بات کی. الایمان بالرسل کے تعلق سے یہ کا نظریہ ہے. ایمان بالغیب کے تعلق سے اسی لیکچر میں کیا قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے؟ نہیں، یہ دوسرا لیکچر ہے جس میں قرآن اور ماڈرن سائنس جو ان کا لیکچر تھا، اور ان کی کتاب جو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے کہ غیر مسلم کی جو کامن غلط فہمیاں ہیں ان کے رد میں صفحہ نمبر 37 میں کہتے ہیں کہ میرا ایمان آخرت میں، ذرا غور سے سنیں، میرا ایمان آخرت پر، روح پر، فرشتوں پر، منطق کی بنیاد پر قائم ہے. پھر مثال دیتے ہیں، اگر 80% جو قرآن مجید میں سائنٹیفک فیکٹ جو بیان کیے گئے ہیں وہ 100% صحیح ہیں، اور 20% باقی جو سائنٹیفک باتیں ہیں وہ مشکوک فیہ ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے، ان کی غلطی ابھی تک ثابت نہیں ہوئی. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صرف ایک ہی آیت درست نہیں ہے تو منطق یہ کہتا ہے اگر 80% صحیح ہے 100%، تو باقی جو 20% وہ بھی انشاءاللہ صحیح ہے. کیا آپ لوگ دیکھا نہیں کہ میرا ایمان منطق پر قائم ہے، اندھا ایمان نہیں ہے. اسے اندھا ایمان کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اندھا ایمان ہے. آپ فرشتوں پر ایمان رکھیں یا آخرت پر ایمان جو ہے، روح پر، جن پر، یہ سب یہ چیزیں جو ہیں یہ ایمان جو ہے منطق پہ ہونا چاہیے. اگر آپ یوں آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں کہ آخرت بھی ہے، فرشتے بھی ہیں اور یہ چیزیں بھی ہیں جن کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، تو پھر یہ اندھا بلیف، بلائنڈ بلیف ہے. یعنی ان کے نزدیک یہ بات اچھی نہیں ہے اور قابل مذمت ہے کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان مغیبات پر یا ایمان بالغیب پر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اندھا ایمان لے کے آئے. ایمان ہونا چاہیے تو ایمان منطق کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ذکر کیا ہے سب سے بہترین لوگوں کا، سورۃ بقرہ میں آغاز ہے، 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہے، مومن ہیں، متقین ہیں، منافقین ہیں، کافرین ہیں، سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں. اور سورۃ بقرہ کی جو خوبصورت تشریح سورۃ بقرہ میں ہی ہوئی، سورۃ فاتحہ کی جو خوبصورت تشریح ہے، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین آمین اور صراط انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ 3 قسم کے جو گروہ ہیں سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ان کی تفصیل موجود ہے. تو متقین سب سے پہلے، ذکر کیسے ہو قرآن مجید میں؟ سب سے پہلے صفت متقین کی قرآن مجید میں جب قرآن بھی اٹھا کے پڑھتے ہیں کون سی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ پوری قرآن مجید، پوری کتاب، پورا قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی نشانی ہے، پہلی علامت متقی کی کہ اس کا ایمان غیب پر جو ہے قائم ہوتا ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ بعد میں ہے، ومما رزقناہم ينفقون بعد میں ہے. سبحان اللہ. تو ایمان بالغیب سب سے پہلی نشانی ہے، پہچان ہے متقین کی. مجھے نہیں پتا کہ کب سے ایمان بالغیب جو ہے وہ قابل مذمت ہوا. ایمان بالغیب تو متقین کی سب سے پہلی نشانی ہے، سب سے پہلی علامت ہے. ایک اور غلطی قرآن مجید بلکہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے تعلق سے، کیا قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے؟ اس لیکچر میں کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے ہندوؤں کے معبودوں کے نام سے، جیسے کہ برہما ہے، برہما کا معنی خالق ہے، وشنو کا معنی رازق ہے، بشرط یہ کہ دعا کرنے والے کے شخص میں وہ بت جس کے 4 سر اور 4 ہاتھ ہیں وہ اس کے ذہن میں نہ آئے. یعنی اگر اس کے تصور میں وہ بت جس کا نام برہما ہے یا جیسے وشنو ہے، جیسے کہ 4 سر 4 ہاتھ والا بت ہوتا ہے، اگر وہ تصور آتا ہے اس کے ذہن میں تب تو جائز نہیں ہے. اگر تصور نہیں آتا، کوئی کہتا ہے اے برہما میری مدد فرما، اے وشنو میری مدد فرما، تو اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. کس نے کہا بھائی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں؟ آپ کا ایک مجھے کوئی اعتراض ہے، ہمیں کیوں بیچ میں شامل کرتے ہو بھائی؟ آپ کا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کا نظریہ ہے، آپ جانے، آپ کا نظریہ جانے. پورے مسلمان امت کو کیوں بیچ میں لے کے آتے ہو
کس نے کہا کہ ہمیں اعتراض نہیں؟ ہمیں اعتراض ہے، اور ہر مومن کو اعتراض ہے. وہ مومن جن کا تعلق علم سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہے، تو وہ آپ کا ساتھ اس معاملے میں کبھی نہیں دیں گے. وہ بت اگر کسی کے ذہن میں نہ بھی آئیں، یہ نام ہی ان کے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک لفظ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا خدشہ تھا، راعینہ کا لفظ، سورہ بقرہ کی آیت میں یہودی کہتے راعینہ، ہمارا چرواہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ کہو راعینہ، کہو انظرنا، لفظ تبدیل کر دیا. یعنی اندیشہ تھا صرف دور سے، صحیح لفظ ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا اندیشہ تھا اور بعض نے غلط استعمال کیا تو فوراً منع کر دیا. لا تقولوا راعنا، قولوا انظرنا، نہیں ہے اور امر ہے. اور یہاں پر شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان شرک لظلم عظیم. ہندوؤں نے ان بتوں کو بنایا اور ان کا نام رکھے اور ان کو پوجا گیا، ان کی عبادت کی. اور کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ کیونکہ برہما جو ہے اس کا نام، اس کا معنی خالق ہے، تو اے برہما میری مدد فرما. کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو داؤد میں معروف روایت ہے، جب ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور یہ عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں. میں نے منت مانی تھی بوانا کی جگہ پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا سوال کیا؟ کیا اس جگہ پر کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ میرے بھائی، ہم نام کی بات کر رہے ہیں اس وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کی بات کر رہے ہیں جو دور جاہلیت میں، آج نہیں، دور جاہلیت میں کیا اس جگہ پر کسی بت کی عبادت کی جاتی تھی؟ کیا وہاں پر کوئی میلہ قائم ہوتا تھا کسی بت کے نام پر؟ تو صحابی نے عرض کی، جی نہیں اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاوف بنذرک، جاؤ اپنی منت پوری کرو. یہ استفصال کیوں ہے؟ یہ شرک کی نحوست ہے. جگہ کے کیا قصور ہے؟ زمین مٹی تو پاک ہے کہ نہیں، لیکن شرک کی اتنی نحوست ہے کہ جہاں پر شرک کیا جائے، بت پرستی کی جائے، اس جگہ پر آپ قربانی کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، تاکہ وہ دور جاہلیت کا وہ پھر سے ایک سوچ، ایک نظریت پھر سے زندہ نہ ہو جائے. سبحان اللہ. اور آپ یہ سبق دیتے مسلمانوں کو، کہو اے برہما میری مدد فرما. ابھی ہندو بیچارہ نیا نیا مسلمان ہوا، ابھی اس نے توبہ کی برہما سے، پھر کہے اے برہما میری مدد فرما. پھر آپ یہ بھی شرط لگاتے ہو کوئی بت کی تصور نہیں ہونا چاہیے، کوئی روبوٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، کوئی روبوٹ ہے، کوئی بٹن دبائے تو تصور ہو گیا نہیں ہوگا. اللہ کے لیے دعوت دینی ہے تو حق کی بنیاد پر دعوت دیں. اتنی کافی ہے میرا خیال ہے. قرآن مجید کی انہوں نے بھی کافی تحریف کی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. یہ غلطی ڈاکٹر صاحب کی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کے تعلق سے بھی بعض ساتھی خفا ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ناانصافی کی. پتہ میں نے کیا ناانصافی کی، مجھے بتائیں. میں پھر سے ان کے حوالے تیسری مرتبہ بیان کر رہا ہوں اس درس میں بھی. مجھے بتائیں میں نے کہاں ناانصافی کی. جو لکھے وہ پڑھ کے سناتا ہوں. میں کوئی کمنٹ بھی نہیں دوں گا آج. ہو سکتا میرے کمنٹ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو. سنیں کیا کہتے ہیں. صرف آخر میں ایک وضاحت کروں گا میں، وقت بھی ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کی زندگی میں نے ان کو نصیحت کی. یہ ان کا نظریہ وحدت الوجود کا باطن نظریہ ہے، اور اللہ کے لیے اس نظریے سے توبہ کریں. بہرحال المسبحات صفحہ نمبر 91 میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عربی کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے تو میں اس سے متفق ہوں، اور میرا مسلک بھی وہی ہے. واضح بات ہے. محی الدین ابن عربی شیخ اکبر صوفیوں کا، اس کا جو عقیدہ ہے وحدت الوجود کا ہے، وہ بدترین عقیدہ ہے. وہ شخص صرف وجود تک نہیں، ابتدا وجود سے ہوئی، انتہا اتحاد تک ہوئی. وحدت الوجود، وحدت الحلول، پھر اتحاد.
اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس سے متفق ہوں، میرا مسلک بھی وہی ہے. اچھا، ان کا نظریہ کی تفصیل پھر وہ بتاتے ہیں. ان کی کتاب ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، صفحہ نمبر 17 میں فرماتے ہیں تخلیق کا کائنات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اولین کلمہ کن نے اپنے تنزل اول کے مرحلے اول میں ایک نور بسیط کی صورت اختیار کر لی. بات سمجھ آئی؟ پھر میں کہتے ہیں اپنی باتیں کرتا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ میں صرف سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اب یہ وجود کیسے آیا، پوری کائنات کیسے پیدا ہوئی، یہ فلسفہ بیان کریں. کہتے ہیں تخلیق کا کائنات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اولین کلمہ کن، یعنی اللہ نے کن فرمایا. اللہ تعالیٰ کے اولین کلمہ کن نے اپنے تنزل اول کے عرصے اول میں یا مرحلے اول میں ایک نور بسیط کی صورت اختیار کر لی. جو کلمہ کن ہے وہ نور میں تبدیل ہو گیا. خود کلمہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کن، یہ خود نور میں تبدیل ہو گیا، نور بسیط میں. اور اس سے اللہ تعالیٰ نے خلائق وجود عطا فرمایا، ملائکہ اور ارواح انسانیہ کو، جن کی اصل نور ہے. ٹھیک ہے، اب اس نور بسیط سے ملائکہ پیدا ہوئے اور ارواح انسانیہ پیدا ہوئے. پھر آگے کہتے ہیں صفحہ نمبر 22 سے 33 میں، پانی اور زمین کی مٹی کے امتزاج سے حکم الہی کے سبب زمین پر حیات کا آغاز ہوا. جمادات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات اور حیوانات سے حیوان آدم اور حیوان آدم میں روح پھونکے جانے سے پہلا انسان پیدا ہوا. یہ ارتقاء. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ڈارون کی تھیوری کے قائل تھے. میں نے کہا بھائی میں نے یہ عرض کی تھی کہ حیوان آدم یہ لفظ کہاں سے آیا؟ سلف میں سے کسی نے بیان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو مسلمات میں سے. اچھا، جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، سلف میں سے کسی نے حیوان آدم کا نام لیا؟ کس نے نام لیا؟ اور پھر یہ لفظ کہنا حیوان آدم، اللہ کے پیارے نبی آدم علیہ السلام یعنی کسی صورت میں کیا وہ حیوان آدم کی شکل تھے، پھر روح پھونکنے کے بعد وہ انسان آدم بنے. حیوان آدم ہومو سیپین کا لفظ جو ہے، جو انہوں نے خود بھی لکھا ہے، یہ ڈاروین تھیوری میں جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں ابھی ویکیپیڈیا پہ آپ جائیں اور ڈاروین تھیوری لکھیں، آپ کو یہ ہومو سیپین کا لفظ جو وہاں پہ لکھا آئے گا. یہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں حیوان آدم. ایک مسلمان اسکالر کو کیا ضرورت پڑ گئی حیوان آدم کا لفظ بیان کرنے کا؟ مجھے بتائیں. میں جانتا ہوں کوئی ڈاکٹر ہیں، سائنس پڑھی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے نظریات بھی اس طرف مائل تھے، لیکن اس کو شریعت سے جوڑنے کے کیا تعلق ہے؟ مجھے بتائیں. اور پھر تخلیق کے تعلق سے وجود کیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ کرام نے بھی قرآن سنا ہے، حدیث سنی ہے، آگے تابعین تک اس علم کو پہنچایا ہے، تابعین تک علم کو پہنچایا ہے، اور یہ علم اس طرح پوری دنیا میں پھیلا ہے. کس نے حیوان آدم کا لفظ بیان کیا ہے؟ میرا اعتراض حیوان آدم پر ہے. باقی ان کا نظریہ تھا ڈاروین کا، نہیں تھا، وہ جانے، ان کو رب جانے، اس پہ بات نہیں کرتا میں نے یہ عرض کی ہے کہ حیوان آدم کا ذکر کیوں کیا گیا ہے. یہ حیوان آدم، آپ تصور کر سکتے کہ آدم علیہ السلام کا نام بھی اللہ کے پیارے نبی کا، اس ساتھ حیوان بھی ہے. شرعاً یاد رکھیں، سائنس میں نے بھی پڑھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ موجودات دو قسم کی ہے، یعنی ایک تو جو زندہ نہیں ہے، جو جمادات ہیں، پھر نباتات ہیں، پھر حیوانات، یا تین قسم کے جو کرتے ہیں، اور انسان کو حیوانات میں شامل کر دیتے ہیں. یہ سائنس ہے. شرعاً انسان حیوان نہیں ہے. انسان مکرم، الگ سے مکرم مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے الگ پیدا کیا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے، شرف بخش اس انسان کو. بندر سے پیدا نہیں ہونے والا یہ انسان کبھی بھی. بندر تو حیوان ہے اور انسان مکرم ہے، انسان ہے. تو حیوان آدم کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو کیا ضرورت پڑے گی اس لفظ کو بیان کرنے کی؟ باقی جو ان کی تنظیم اسلامی جو ان کے نظریات ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں جو ان کے نظریات ہیں اور کس طریقے سے وہ خلافت قائم کرنے کی وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن کس بنیاد پر کر رہے ہیں. بعض غلط فہمیاں تھیں لیکن وقت باقی نہ رہا، جلدی سے بیان کر دیتا ہوں میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں، اب ان کے نظریات بدل چکے ہیں. کس کے نظریات بدلے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے نظریات بدلے ہیں تو ہمیں سامنے لے کے آؤ، دکھاؤ کہاں پر انہوں نے ان چیزوں سے توبہ کی ہے. ڈاکٹر سرار احمد کے تعلق سے ان کے اپنے تنظیم والے کہتے ہیں، جب میں نے ان کو نصیحت کی تو ان کے کسی دفاع کرنے والے شخص نے اعتراض کیا. وہ لکھتے ہیں وحدت الوجود کے عنوان سے ڈاکٹر صاحب جو کچھ بیان کرتے رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا ذاتی رجحان تھا، ذاتی رجحان اور میلان تھا. اس کا تنظیم اسلامی کے بنیادی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا بعض سلفی بھائی ڈاکٹر صاحب کے اس نقطۂ نظر کی وجہ سے تنظیم اسلامی کو جو ہدف تنقید بناتے ہیں درست طرز عمل نہیں ہے. وہ شاہد من اہلیہ، گواہی ہے کہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے آخر وقت تک بھی یہی اس عقیدے کے قائل تھے کہ نہیں. بعض جید الحدیث ساتھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، کہتے وہ تو توبہ کر چکے تھے. وہ کس نے کہا ہے توبہ کر تو کسی یا کتاب میں لکھتے یا کوئی لیکچر ہوتا، کہاں گئے؟ یہ ان کی خود تنظیم کے بندہ گواہی دے رہا ہے اور آپ کہتے ہو توبہ کر چکے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. اگر انہیں کوئی توبہ کی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہاں پر، میں خود اپنی باتیں سے رجوع کروں گا، کہوں گا واقعی مجھ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے وہ تو توبہ کر چکے ہیں، لیکن دکھائے اسے کہاں پہ ہے. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. جو باتیں میں نے کہی ہیں میں نے حوالے بھی دیے ہیں، اگر وہ کسی چیز سے رجوع کر چکے ہیں تو ان کو چاہے کہ وہ بیان کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. بیان کہاں کیا ہے؟ 4 لوگوں کے بیچ میں کہہ کہ نہیں میں نے رجوع کیا، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ لاکھوں لوگوں نے آپ کی بات سنی ہے اور پھر 20 لوگوں کے بیچ میں کہتے نہیں میں نے رجوع کیا، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے توبہ کرنی ہے تو اب اس کی یہ شرطیں ہیں. اب کیونکہ آپ کی اس بد عقیدے کو لاکھوں لوگوں نے سنا ہے، اب اس کے بیان کی وضاحت بھی لاکھوں لوگ سنیں گے. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دوسری غلط فہمی، یہ سب تو قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں تو کیوں ان کو روکا جائے؟ جب میں نے کہا کہ IRF میں اسلامی جماعت والے بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، مختلف لوگ ہیں، تو کسی حدیث بھائی نے، اللہ ان کو اور مجھے ہم سب کو ہدایت دے، کہتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو قرآن و حدیثی کی تو بات کرتے ہیں، ان کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے نظریات وہاں پہ یعنی IRF کے سٹیج میں یا پیس ٹی وی میں آ کے وہ اپنے نظریات بیان کریں. وہ تو قرآن حدیثی کی بات کرتے ہیں. میری عرضی ہے، پہلی بات یہ ہے مجھے بتائے وہ کون سا گروہ ہے جو قرآن سنت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے؟ تورات انجیل کی آیتیں تلاوت کرتا رہتا ہے یا کوئی گیتا کی کتاب سناتا رہتا ہے؟ جتنے بھی گروہ ہیں امت میں سارے کے سارے، خوارج سے لے کے قادیانوں تک، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ قرآن کی آیت بیان نہیں کرتے. احادیث صحیح یا ضعیف من گھڑا تو بات کی بات ہے، بیان کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو پھر یہ لوگ جو قرآن کی آیت اور حدیث کوٹ کر دیا، آپ کہتے ہیں قرآن حدیثی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے طریقے اور قوانین بنائے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کسی کا معیار عقل ہے، کسی کا معیار ذوق ہے، کسی کا کوئی اور معیار ہے، تو اپنی مرضی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بندہ بچپن سے ان نظریات کا قائل ہے یا جب سے ہوش سنبھالے یا جب سے ان تنظیموں ان جماعتوں میں داخل ہوا ہے اور اس کی فکر ان چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، کیا وہ اپنے لیکچر میں اپنے اس نظریے کی دعوت دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور قرآن سنت کی روشنی میں دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس کے نزدیک
تو یہ زیادہ خطرناک معاملہ ہے کہ نہیں؟ گویا کہ آپ اس کے پورا سٹیج فراہم کر رہے ہیں کہ دنیا میں وہ قرآن سنت کی روشنی میں اپنے یہ باطل نظریات لوگوں کو پیش کرے. یاد رہیں کہ بات یہ نہیں کہ آپ نے صرف بات کو آگے پہنچانا ہے یا صرف دعوت دینی ہے. واللہ جس نے بغیر علم کے، اور یہ کوئی علم نہیں ہے، بتاؤں میں آپ کو جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں، جو غلطی میں نے بیان کی ہیں، یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے. یہ اور قرآن اور سنت کی بات لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن واللہ یہ نظریات قرآن سنت سے متصادم ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. کون سے نظریہ جو ابھی میں نے بیان کیے، یہ غلطیاں بیان کی ہیں جو قرآن سنت کے عین مطابق ہے؟ مجھے ایک تو بتا دے. مجھے سارے متصادم ہیں، لیکن اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیات میں تحریف اور باطل تعویل پیش کر کے احادیث کو اپنا مفہوم جامع پہنا کے اپنے مفہوم کے مطابق بیان کرتے رہتے ہیں، اور واضح احادیث کا انکار کرتے ہوئے 2 سیکنڈ نہیں لگاتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو ہے ہی عقل کے مخالف، اس کو مانتے نہیں ہیں. تو کس قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامہ 3 لوگ ہیں شدید ترین عذاب قیامت کے دن ملے گا. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے. واللہ مجھے بہت بڑی شفقت آتی ہے واللہ کہ یہ لوگ تو غلطیاں کر رہے ہیں، آپ فاضل لوگ غلطیاں کیوں کر رہے ہیں ان کی مدد کر کے، ان سے تعاون کر کے؟ جیسے کہ اچھے کام میں معاونت سے اچھائی جیسے دنیا میں عام ہوتی ہے اتنی اجر و ثواب ملتا ہے، تو برائی پھیلنے کا جو گناہ ہے اگر آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ بھی معاونت کیے تو آپ پر بھی وہ گناہ جو ہے آپ اس گناہ میں بھی شامل ہوں گے. ایک اور غلط فہمی، یہ بات امام احمد بن حنبل اور سلف کے زمانے کی ہیں. آج زمانہ بدل گیا ہے، مخالف کے ساتھ مل کر اور قریب ہو کر کام کرنا ہے، آپسی اختلاف کو نظر انداز کرنا ہوگا. یہ میری باتیں جتنی بھی ہیں ساری پرانے زمانے کی باتیں ہیں، سلف کے زمانے کی باتیں ہیں. وہ تعاون نہیں کرتے تھے اہل بدعت کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ جو صحیح راستے سے منحرف ہوں یا دور ہوں. آج کے زمانے میں لوگ بدل گئے ہیں، سچ بات ہے واللہ بدل گئے ہیں لوگ، نظریات بدل گئے ہیں، لوگ بدل گئے ہیں، لیکن واللہ دین کی بنیاد کبھی بدلتی نہیں ہے. دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ کبھی بدلا نہیں کرتی، نہ لوگوں کی وجہ سے، نہ زمانے کی وجہ سے، نہ جگہ کی وجہ سے، نہ کسی اور وجہ سے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ زمانہ علم کا تھا، آج کا زمانہ جہالت کا زمانہ ہے. اس وقت علم غالب تھا اور آج جہالت غالب ہے. اور اس وقت طاقت تھی اہل سنت والجماعت کی، آج طاقت ہی ان لوگوں کی. لیکن یاد رکھیں، اگر غلط فہمی میں اس کا جواب بھی شامل کر دے تو کہتے ہیں اکثر حدیث علماء ان کی حمایت کرنے والے ہیں. آپ بات کرتے رہو، آپ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ پہلی بات ہے کہ بات غلط ہے کہ اکثر ان کے حمایتی ہیں، بات غلط ہے. اکثر حمایتی نہیں ہیں، بعض حمایتی ہیں، اور میرا حسن ظن ہے کہ وہ یہ غلطیاں نہیں جانتے تھے اس لیے حمایت کرتے تھے. اب انشاءاللہ وہ بھی نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثریت حق کا معیار کب سے بننا شروع ہوئی بھائی؟ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں تو وہ حق ہے، اکثر لوگ وہ کرتے ہیں وہ درست ہے. کس نے کہا کہ اکثریت کی بنیاد پر حق قائم ہوتا ہے اور اکثریت ہی معیار حق؟ کس نے کہا یہ؟ غالباً اگر آپ یہ قید لگاتا اب ہم مانتے کہ غالباً اکثریت جو ہے وہ حق کا معیار ہو سکتی ہے، لیکن کہ مطلقاً اکثر حق کا معیار ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت جاہل ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، بے ایمان ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، ناشکری ہے. یہ تو اکثریت کا معیار ہے اور اکثریت کی حقیقت ہے. جاہل ہیں، ناشکرے ہیں، بے ایمان ہیں. حق کا قیام قرآن اور سنت کے اصولوں پر ہوتا ہے، اکثریت پر نہیں ہوتا. آج درس میں اتنا کافی ہے، واللہ اعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.